بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ ویڈیو میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تراویح محض ایک نفل نماز نہیں ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں سب پر یکساں سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بات اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ ثابت کی گئی ہے اور بطور تائید علماء کے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں۔ فتنوں سے بھرے اس دور میں جہاں مسلمانوں کی ہمتیں کمزور پڑ گئی ہیں اور وہ فرض عبادات کی ذمہ داری بھی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کے سامنے دین اسلام کے بعض اعمال کو ایسے پیش کرنا کہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ دین کی ایسی تصویر پیش کرنا یہ دین اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ دانستہ یا نادانستہ طور پر لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنا ہے اور دور کرنا ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس دین میں لوگوں نے عبادات کے نام پر بدعات اور ایسی چیزیں شامل کی ہیں جن کا دین اسلام اور شریعت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو چیزیں دین اسلام میں جس درجے میں ثابت ہیں انہیں بھی ایک ایک کر کے دین اسلام سے نکال باہر کیا جائے اور دین کو بازیچہ اطفال اور کھیل کود اور تماشا بنا لیا جائے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تراویح سنت یعنی سنت مؤکدہ ہے، محض نفل نماز نہیں کہ جی چاہا پڑھ لی اور نہ چاہا تو نہ پڑھی۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ اور نفل کو پہچاننا چاہیے۔ سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے، ہر وہ عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے پابندی کی ہو اور اس کے چھوڑنے سے منع نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ فرائض کے چھوڑنے سے منع بھی کیا گیا ہے کہ اسے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ سنت مؤکدہ کا حکم، سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے کی طرف ترغیب دی جائے گی، یعنی اگر کوئی سنت مؤکدہ پر عمل کرے تو اسے اس پر ثواب دیا جائے گا اور اس کے ترک پر ملامت کیا جائے گا۔ ہاں البتہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آیا جو عمل نبی کی سنت ہو اور جو صحابہ کی سنت ہو تو ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں؟ تو اس کا جواب علاء الدین بخاری، جنہوں نے اصول بزدبی کی شرح کی ہے کشف الاسرار کے نام سے، علاء الدین بخاری 730 ہجری میں وہ وفات پائے ہیں، تو وہ رمضان کی تراویح کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں، اور رمضان کی تراویح سنت صحابہ ہے اس حیثیت سے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی، کیونکہ یہ صحیح روایات سے معلوم ہے کہ انہوں نے صرف 3 راتیں پڑھی ہیں، بلکہ اس پر صحابہ کرام نے پابندی کی ہے۔ تو یاد رکھیں اس سنت پر بھی، یعنی جو صحابہ کرام نے جس چیز پر پابندی کی ہو اس سنت پر بھی عمل کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور ترک پر ملامت کیا جائے گا۔ لیکن آیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے؟ ہاں، لیکن صحابہ کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل پر پابندی کرنے سے درجے میں کم ہے، کیونکہ نبی کی سنت بہرحال صحابہ کی سنت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ فإن سنت النبی اقوی من سنت الصحابہ۔ مستحب اور نفل کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا عام حکم علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ وہ عمل ہے، مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر سزا نہیں دی جائے گی۔ روافض وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہیں، وہ تو سرے سے تراویح کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، جبکہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ تراویح صرف مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آتا ہے
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من جیسے مردوں کو شامل ہے اسی طرح عورتوں کو بھی شامل ہے. جسی طرح اسی حدیث میں یہ جملہ بھی آتا ہے کہ من صام رمضان، جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں. تو جس طرح روزہ مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے، تو اسی طرح قیام رمضان یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے پڑھنا یہ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ التراویح سنت عین مؤکدۃ للرجال والنساء، تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت عین مؤکدہ ہے. عین مؤکدہ کا کیا مطلب؟ یعنی یہ سنت کفائی نہیں ہے کہ ایک کے پڑھنے سے دوسروں کا ذمہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. ہاں البتہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت کفائی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ اسے پڑھ لے تو جماعت کی سطح پہ وہ سنت وہ ادا ہو جاتی ہے. لیکن اگر سارے کے سارے اسے چھوڑ دیں جماعت کو، نہ مسجد میں جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نہ لوگ اپنے گھروں میں اس کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تو البتہ سارے گناہگار ہوں گے. ہاں اگر ایک شخص جو ہے وہ جماعت سے اکیلے اسے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، وہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہوگا. لیکن اگر ایک شخص تراویح کو سرے سے ہی چھوڑ دے تو تراویح اس پر پڑھنا یہ عین مؤکدہ ہے. اسی لیے فلو ترکھا واحد کرہا، اگر کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو یاد رکھیں اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص وہ اپنے گھر میں بھی جماعت کے ساتھ اسے پڑھ لے تو لازمی طور پہ مسجد میں جو جماعت کی فضیلت ہے تو گھر میں جماعت کی فضیلت اس سے درجے میں یہ کم ہے. یہ تراویح سنت مؤکدہ، اس پر دلائل کیا ہے؟ مشہور حدیث جو سنن ابو داؤد سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حدیث میں آتا ہے پس تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت اختلافات دیکھے گا، پس تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم پکڑنا اور ان پر عمل کرنا یہ تم پر لازم ہے. فتمسکوا بہا، اس کو تھامے رہو میری سنت پر، رسول اللہ کی سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر، اور اسے ڈاڑھ کے دانتوں سے پکڑے رکھو. 20 رکعت تراویح یہ چونکہ 3 خلفائے راشدین یعنی عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں. مذکورہ حدیث کے 3 جملوں سے تراویح کا کم از کم سنت ہونا یہ ثابت ہوتا ہے جو مستحب کے درجے سے زیادہ ہو. حدیث میں جو پہلا لفظ ہے اور جو پہلا جملہ ہے وہ ہے فعلیکم. علماء کے نزدیک یہ اس میں فعل ہے اور اس کے معنی لازم کے آتے ہیں. کہ اگر تراویح نفل اور مستحب عبادت ہوتی تو نفل اور مستحب عبادت یہ لازم نہیں ہوتے، جبکہ حدیث میں خلفائے راشدین کے عمل کو فعلیکم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پھر 20 رکعت تراویح یہ 3 خلفائے راشدین کا عمل ہے اور پھر ان کا بھی کوئی انفرادی عمل نہیں بلکہ اس پر اجماع صحابہ ہے. صحابہ کرام میں کسی نے بھی ان کے ان عمل پر انکار نہیں کیا. صحابہ کرام کے اجماع پر مستقل ویڈیو اسی چینل سے اپلوڈ کی گئی ہے. 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کے اجماع کے حوالہ جات. دوسرا جملہ جو اس حدیث میں آتا ہے فتمسکوا بہا، تراویح کے لازم ہونے کے لیے صرف لفظ علیکم بھی اس حدیث میں کافی تھا، لیکن مزید تاکید کے لیے فتمسکوا بہا کے ساتھ پہلا امر کیا گیا ہے اور یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے. اور اس حدیث میں فتمسکوا تمسک باب تفاعل ہے جس کا خاصہ تکلف کے آتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامنے کے لیے تمہیں مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، تکلف سے تمہیں کام کیوں نہ لینا پڑے. تیسرا جملہ جو مذکورہ حدیث میں آتا ہے عضوا علیہا بالنواجذ، مزید تاکید کے لیے عضوا علیہا بالنواجذ کے ساتھ رسول اللہ نے دوسرا امر بھی کیا ہے اور یہ امر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
یہ بات واضح ہے کہ ڈاڑوں سے پکڑی جانے والی چیز دوسرے دانتوں میں پکڑے جانے کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لہذا تراویح کا حکم یہ نفل اور مستحب سے زیادہ ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل سنت ہوتا ہے، اس پر بہت ساری روایات وہ بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن صحیح مسلم سے یہ ایک روایت بطور دلیل پیش کی گئی ہے جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب شرابی کو وہ کوڑے مار رہے تھے تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو 40 کوڑے لگوائے، ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں 40 لگوائے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 80 کوڑے لگوائے۔ وَكُلٌّ سُنَّةٌ، یہ سب کے سب کام یہ سنت ہے۔ جی امام نووی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اور اس حدیث میں یہ بات ہے کہ صحابی کا فعل بھی سنت ہے، حالانکہ انہوں نے تو مطلق صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن سنت خلفائے راشدین پر تو اس کا اطلاق ضرور بضرور ہوتا ہے۔ صحابی کا فعل بھی سنت ہے جس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بالکل موافق اور مطابق ہے کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا، اور ان سنتوں کو ڈاڑوں سے پکڑے رکھو۔ مزید اس کے سنت ہونے پر دیگر دلائل بھی یہ گواہی دیتے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے بغیر اس کے کہ آپ ان پر یہ ایک فرض اور واجب کے طور پہ لازم کر دیں۔ جی اسی طرح امت پر فرض کیے جانے کے ڈر سے آپ نے 3 رات با جماعت تراویح پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جماعت ترک کر دی تھی، اور جب چوتھی رات آپ نہیں نکلے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے آپ لوگوں کے پاس اس بات میں آنے سے روکے رکھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ کہ اس حدیث کی تشریح میں علامہ عبدالحی لکھنوی وہ فرماتے ہیں موطأ محمد کی شرح التعلیق الممجد میں کہ اس کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں لوگوں کو ہمیشہ نماز پڑھانا چاہتے تھے، اور آپ کو اس سے نہیں روکا مگر اس اندیشے نے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس جملے سے حکمی مواظبت کا فائدہ حاصل ہوا، اگرچہ حقیقی مواظبت نہیں پائی گئی۔ حقیقی مواظبت تب پائی جاتی جب رسول اللہ اس عمل کو ہمیشہ رمضان میں خود پڑھتے، لیکن آپ نے تو صرف 3 راتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ اس خواہش کا آپ نے اظہار کیا کہ مجھے باہر آنے سے اسی چیز نے روکے رکھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اور سنت کے لیے صرف مطلقت مواظبت کا پایا جانا ہی کافی ہے، خواہ وہ حکمی مواظبت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ثابت ہوا کہ قیام رمضان یا تراویح یہ سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیام رمضان تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ۔ علماء نے اس حدیث پر اگرچہ ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن مختلف روایات مل کر یہ حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف محض نفل یا مستحب عمل یہ نہیں ہے۔ کہ تراویح پر اجماع صحابہ کے حوالہ جات کے عنوان سے ایک مستقل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین یعنی عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم نے قیام رمضان یعنی تراویح پر حقیقی مواظبت پابندی کی ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس عمل کو جاری کیا ہے، اور وہ عمل آج تک مسلمانوں میں رائج ہے اور جاری ہے۔
کہ تراویح کو سنت موقدہ قرار دینے والے علماء کے حوالہ جات، ویسے تو ان علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں نے چاروں فقہی مسالک سے اور چاروں فقہی مکاتب فکر سے میں نے ایک ایسے عالم کا حوالہ دیا ہے کہ جن کے علم سے اور جن کی حقیقت سے انکار وہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے احناف میں امام سرخسی جو المبسوط کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں ان التراویح سنت لا یجوز ترکها، تراویح ایسی سنت ہے کہ جس کا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود قائم کیا تھا 3 راتیں، اور پھر اس کو مسجد میں باجماعت پابندی سے نہ پڑھنے کا آپ نے عذر بیان کیا کہ وہ امت مسلمہ پر فرض کیے جانے کا خوف اور اندیشہ تھا، لیکن پھر بعد میں خلفائے راشدین نے اس پر پابندی سے عمل کیا ہے. ہاں البتہ امام سرخسی ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا اسی ویڈیو میں، کہ اگر کوئی شخص مسجد کی بجائے گھر میں پڑھے تو وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں اگر مسلمانوں کی جماعت اس پر عمل کرتی ہے تو یہ اس میں جماعت کرنا یہ سنت کفائی ہے، یعنی مسلمانوں کی اگر ایک جماعت اسے پڑھ لے تو یہ سنت کفائی ہے، دیگر مسلمانوں کی وہ ذمہ داری بھی وہ پوری ہو جاتی ہے. صحابہ کرام میں اور تابعین میں بہت سارے لوگوں نے اسے گھر میں پڑھا ہے. ابن عمر، ابراہیم، قاسم اور سالم، ان تمام لوگوں نے جو سلف میں سے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ہی تراویح کو پڑھا ہے. ہاں البتہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے، خواہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو. ہاں البتہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مالکی مسلک میں ابن عبد البر مشہور عالم ہے، 463 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. یہ التمہید کے مصنف ہیں، الاستذکار کے مصنف ہیں. انہوں نے فقہ اہل مدینہ پر جو مشہور کتاب لکھی ہے الکافی فی فقہ اہل المدینہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قیام رمضان سنت ہے. بعض علماء سنت موقدہ اس کی صراحت کرتے ہیں اور بعض علماء صرف سنت لفظ پر اکتفا کرتے ہیں. قیام رمضان یعنی تراویح سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تراویح کی ابتدا کی تھی، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. پھر امت پر فرض کیے جانے کے اندیشے سے آپ نے اسے ترک کر دیا. پھر اس سنت کو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں جاری کیا، اور کسی نے ان پر انکار نہیں کیا اور اس پر عمل کرنے پر اجماع کیا ہے. صحابہ کرام کی اس اجماع پر مستقل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت. اور اسی طرح آپ نے ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدا کرو. شوافع میں مشہور عالم ابو اسحاق شیرازی جو 476 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے فقہ شافعی میں بہترین کتاب لکھی ہے المہذب. بعد میں امام نووی نے المجموع کے نام سے اس کتاب کی شرح کی ہے. وہ فرماتے ہیں وَمِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قِيَامُ رمضان، سنت موقدہ کی فہرست میں قیام رمضان یعنی تراویح بھی ہے، اور وہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت ہیں. اور تراویح کے سنت موقدہ ہونے پر دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو اس سے پہلے اسی ویڈیو میں گزر بھی چکی ہے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قیام رمضان تراویح کی ترغیب دیتے تھے. حنبلی علماء میں ابن قدامہ جو ان کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، المغنی کے مصنف، وہ فرماتے ہیں اور رمضان کے مہینے کا قیام 20 رکعت ہیں، یعنی نماز تراویح. وہی سنت موقدۃ، اور یہ نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہیں. سب سے پہلے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، اور تراویح کی نسبت جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں جمع کیا ہے. تو چاروں فقہی مکاتب فکر سے یہ بڑے بڑے نام ان کے حوالہ جات وہ پیش کر دیے گئے. ویسے تو
علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ماننے والے کے لیے یہ تفصیل بھی کافی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے دفتر کے دفتر وہ بھی ناکافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔